نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ان موصوف کی گفتگو سماعت فرمائیں، پھر میں اپنی اس پر وضاحت پیش کروں گا۔ جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ تو یہ شجرہ طیبہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شجرہ طیبہ مخلوق کسی اور کی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ایک محکم مخلوق ہے، ایک متزلزل مخلوق ہے۔ اس بندے نے آیت مبارکہ کی من گھڑت تفسیر پیش کی ہے، اپنی طرف سے تفسیر پیش کی ہے۔ کوئی مصنف، کوئی مفسر اس بات کا قائل نہیں ہے، کسی نے ایسی تفسیر پیش نہیں کی۔ کوئی حوالہ دیجئے کس تفسیر سے آپ نے یہ تفسیر لی ہے، کون بندہ اس کا قائل ہے؟ کوئی تفسیر ایسی نہیں ملتی۔ میں آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات رکھتا ہوں کہ جن تفاسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کی تشریح کیا ہے۔ شجر طیبہ اور شجر خبیثہ، یہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 24 اور 26 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے مراد جو یہ لے رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے کیا لکھا۔ ہم پہلے نمبر پر تفسیر ابن کثیر لیتے ہیں، اس کے مصنف نے کیا بات لکھی ہے، تو لہٰذا تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شجر طیبہ سے مراد وہ مومن ہے جس کا ایمان پختہ ہو، نیک عمل کرے اور اس کا اثر لوگوں پر پڑے، یعنی لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور شجر خبیثہ سے مراد مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے، جس کی باتوں اور اعمال کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر تشریح لکھی ہے۔ اس کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے۔ یہ شجر خبیثہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ دوسری تفسیر اٹھاتے ہیں، تفسیر روح المعانی، اس کے اندر بھی ایسی کوئی بات مذکور و موجود۔ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شجر طیبہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین اور دیگر نیک مومنین مراد ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بات لکھی، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جو شاخیں آسمان میں ہیں، ان کی دعائیں، افکار اور اعمال یہ آسمانی درجوں تک بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مراد لیا ہے۔ اور شجر خبیثہ سے کیا مراد لیا کہ وہ لوگ جن کے دل و دماغ ہمیشہ شر سے بھرے رہتے ہیں اور ان کی کوئی روحانی جڑ نہیں ہوتی، اندر روحانیت مضبوط نہیں ہوتی،
ایسے لوگوں کو شجر خبیثہ کے اندر انہوں نے شامل فرمایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو شجر طیبہ کے اندر جو صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین کو مراد لیا ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ شجر طیبہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، نہ کہ شجر خبیثہ کے اندر۔ اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اس تمثیل کو بہت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ اصلها ثابت، جڑ کا مضبوط ہونا، یعنی دل کے اندر ایمان کی گہرائی موجود ہو، دل کے اندر ایمان مضبوط ہو۔ وفرعها فی السماء، اور اس سے مراد علم و حکمت کی بلندی ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، پھل دینا یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ ایسا مومن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ انہوں نے شجر طیبہ کی تمثیل بیان کی ہے۔ اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے مومن صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین ہیں، ان کے اعمال سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ شجر خبیثہ سے مراد انہوں نے کیا لکھا کہ وہ بندہ کہ جو دل کے اندر جس کا عقیدہ استقرار نہ پکڑے، دل کے اندر عقیدہ مضبوط نہ ہو، جیسے بدعت ہے، گمراہی ہے، تو یہ شجر خبیثہ سے مراد لیا گیا ہے، نہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ اگر دیکھا جائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر کثرت سے موجود ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کے اترنے کے بعد کتابت کے لیے بلایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل موجود ہیں، انہیں صحابی تسلیم کیا جائے، ان کے فضائل کو مانا جائے۔ باقی اس بندے نے جو اس آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر من گھڑت تشریح اور تفسیر پیش کی ہے، اس کا میں نے رد کر دیا کہ جس مفسر کو لیا جائے اس نے اس کی تشریح کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جائے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑھتی ہے، ان کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ بہرحال ہمیں صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طرح جمعے کے خطبے کے اندر آپ سنتے رہتے ہوں گے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، کہ میرے صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کی تنقیص نہ کرنا۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے لیے پردہ ہیں۔ جو بندہ اس پردے کو کراس کرتا ہے وہ آگے تمام صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین تک جائے گا۔ بلکہ میرے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی زبانوں کو علماء کرام پر روک دو، یہ علماء کرام پر بک بک نہ کریں کہ فقہا محفوظ ہو جائیں گے، فقہا تک ان کی زبانوں کو بک بک سے روک دو تو صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم مجمعین محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی علماء کے خلاف بھی زبان استعمال کرتا ہے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔